السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 77، غزوہ تبوک۔ جنگ موتا کے عنوان میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کا خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس تشریف لے گئے تھے تو شرجیل بن عمر و غسانی نے انہیں قتل کر دیا، اور چونکہ سفیر کا قتل اعلان جنگ تھا، اس لیے رسول اللہ نے زید بن حارثہ کی سپہ سالاری میں ایک لشکر بھیجا جس نے رومیوں سے سرزمین موتا میں ایک زبردست جنگ کی، جس سے مسلمانوں کی دھاک جم گئی۔ یہ بات سچ ہے کہ اس جنگ میں 3000 اسلامی لشکر ہرقل، قیصر و روم کی 2 لاکھ کی فوج کو پوری طرح شکست نہیں دے سکی، لیکن مسلمان بھی اس جنگ میں ان کی 2 لاکھ کی فوج سے شکست خوردہ نہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کی سیاست سے دشمن کو خوف زدہ کر کے مدینہ واپس آئے، اس کا اثر مسلمانوں کی ساکھ پر بہت اچھا پڑا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، پھر حنین میں انہیں کامیابی ملی، اور اس کامیابی اور مسلمانوں کی شہرت کو دیکھ کر قیصر روم کو درد سر ہوا۔ وہ مسلمان کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھنے لگا، کیونکہ شام عرب کی سرحد سے ملتا ہے، اور عرب کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں سے ٹکر لینے کی جرت اب نہیں کر پا رہی تھی، بلکہ مسلمانوں کی شاندار یک کے بعد دیگر فتوحات اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی سچائی کو دیکھ کر مدینے میں دور دراز کے علاقوں سے وفود کا آنا اور اسلام قبول کرنا شروع ہو گیا تھا۔ مدینے میں یہودیوں کی دشمنی کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور پورے عرب میں ایک طرح سے مسلمانوں کا سکہ جم گیا تھا۔ اس لیے قیصر روم نے مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا، اور روم کے باشندوں کو مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار کیا، اور عرب کے جو قبیلے اس کے ماتحت تھے، یعنی آل غسان وغیرہ، انہیں مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے پر آمادہ کیا۔ واضح رہے کہ قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے ہی جو بلقا پر مامور تھا، حضرت حارث بن عمیر کو، جو رسول اللہ کا پیغام لے کر حاکم بصرہ کے پاس جا رہے تھے، گرفتار کر کے قتل کر دیا تھا۔ مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ کو قیصر روم کی مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری اور مدینے پر حملہ کرنے کے پروگرام کی خبر دی۔ یہ وہ وقت تھا کہ موسم گرمی کا تھا، اور لوگ قحط سالی کی مار جھیل رہے تھے، اور فصل پک چکے تھے، لہذا مسلمان فوراً جنگ کے لیے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسری طرف رسول اللہ اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے اعلان کر لیا تھا، اور انہیں چھوڑ کر بالا خانہ میں علیحدی ہو گئے تھے، جس سے صحابہ اکرام کافی رنج و کلم میں تھے خانہ کعبہ میں۔ اور تیسری طرف منافقین ہر مقام پر ذلیل و خوار ہونے کے باوجود جب سنے کہ رومی مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اپنے ناپاک ارادے میں لگ گئے۔ ابو عامر راہب، جو مکہ سے قیصر روم کے پاس چلا گیا تھا، اس کا کام اور مقصد ہی یہی تھا کہ قیصر کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے۔ ادھر اس نے منافقین مدینہ سے برابر خفیہ پیغام و سلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی کے دیے ہوئے مشورے کے موافق منافقین نے مسجد زرار کی تعمیر کی تھی، جس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے منافقوں نے عرض کیا، اور اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کو فریب میں رکھنا تھا، لیکن اللہ نے غزوہ تبوک سے واپسی سے پہلے ہی منافقین کے مقصد کا پردہ فاش کر دیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ نے مدینے میں آ کر مسجد زرار کو منہدم کرا دیا۔ جنگ موتا کی ہزیمت کا انتقام لینے کے لیے غسانی بادشاہ نے ایک لشکر عظیم فراہم کر کے ہرقل، قیصر و روم سے امداد طلب کی۔ ہرقل نے 40,000 کا ایک لشکری جرار غسانی بادشاہ کے پاس بلقا بھیجا۔ یہ خبریں رسول اللہ کے پاس متواتر آتی رہی، لہٰذا رسول اللہ نے رومیوں کے خلاف انہی کی سرزمین میں ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ فرمایا۔
آپ نے سوچا کہ اگر سستی سے کام لیا اور رومی مسلمانوں کے زیر اثر علاقے میں گھس آئے اور مدینے پر چڑھائی کر دی تو اس کا اسلامی دعوت و تبلیغ پر بہت برا اثر پڑے گا۔ مسلمانوں کی فوج ساکھ اور ہیبت جاتی رہے گی اور منافقین کو مسلمانوں کے پیٹ میں چھرا گھونپنے کا موقع مل جائے گا۔ لہٰذا رسول اللہ نے صحابہ سے اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ مسلمان قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی لڑائی میں شرکت کے لیے حکم صادر فرمایا۔ اس جنگ سے پہلے جب کبھی آپ نے کسی طرف فوج کشی کا عزم فرمایا تو پہلے اس کا اعلان نہیں فرماتے تاکہ منافقین مسلمانوں کو بد دل نہ بنا سکیں۔ اس لیے عین وقت پر مسلمانوں کو معلوم ہوتا تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، لیکن چونکہ اس مرتبہ بڑا لشکر جمع کرنا تھا اور اس کا سامان فراہم کرنا تھا، اس لیے آپ نے اعلان کر دیا کہ ہرقل کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحد شام کی طرف مسلمانوں کو جانا۔ اس موقع پر آپ نے جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا ایک ٹکڑا بھی نازل ہوا۔ آپ نے صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان فرمائی اور ساتھ ہی اس جنگ میں مال و دولت، روپیہ پیسہ اور سامان جنگ کے لیے مسلمانوں سے عام اپیل بھی کی۔ رسول اللہ کا حکم جیسے ہی صادر ہوا مسلمانوں نے لبیک کہا اور تمام قبائل اسلام مدینے میں آنا شروع ہو گئے اور کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ البتہ 3 مسلمان صحیح مومن ہونے کے باوجود اپنی سستی کے سبب اس سے پیچھے رہ گئے۔ تمام صحابہ صدقہ و خیرات کرنے اور مال و دولت جمع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر رسول اللہ کی خدمت میں دے دیا اور اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ حضرت عمر نے اپنا آدھا مال حاضر خدمت کیا اور آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا مال تجارت شام کی طرف روانہ کرنے والے تھے، انہوں نے اپنا سارا سامان تجارت چندے میں دے دیا، جس کی مقدار 900 اونٹ، 100 گھوڑے، پالان و کجادے سمیت تھی۔ اس کے علاوہ 29.5 کلو چاندی اور 5.5 کلو سونا بھی رسول اللہ کے آگوش مبارک میں بکھیر دیے۔ آپ نے انہیں الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے، آج کے بعد عثمان بھی جو بھی کریں انہیں زر نہیں ہوگا۔ تاریخ کے الفاظ یوں بھی آئیں، آج کے بعد اگر عثمان بھی نیکی نہ کریں پھر بھی وہ جنتی۔ عبد الرحمن بن عوف نے بھی 29.5 کلو چاندی دیا۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے 13,500 کلو ٹن کھجوریں دی۔ حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم نے بھی کافی مال دیا اور بقیہ تمام صحابہ بھی تھوڑے بہت صدقات لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ عورتوں نے بھی اس کا کار غیر میں بڑھ بڑھ کر چڑھ حصہ لیا اور انہوں نے بھی اپنا ہار بازو بند باندھ لی اور انگوٹھی وغیرہ حاضر خدمت کیا۔ غرض کسی مسلمانوں نے بھی بخل سے کام نہ لیا اور جو لوگ مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے انہوں نے بھی جو بھی ان سے ہو سکا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ منافقین نے اس چندے میں بھی شرکت نہ کی اور طنز و مزاح سے بھی گریز نہیں کیا۔ جو لوگ مال و دولت بڑھ چڑھ کر راہ خدا میں دے رہے تھے کہ منافق ریاکاری کا الزام لگا کر اپنی تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اور جن لوگوں کے پاس اپنی مزدوری کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، 1-2 مد کھجور کیسر و روم کی ملکت فتح کرنے چلے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 77۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔